السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین باتمکین، چند باتیں میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے متعلق لے کر پھر حاضر ہوا ہوں۔ ابھی پچھلے سبق نمبر شاید 11 میں یہ بات گزری ہے کہ جو ضرورت اصلیہ کے لیے سامان رکھے گئے ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی کے ذیل میں چند باتیں میں ذکر کر رہا ہوں کہ ضرورت اصلیہ جو ہم نے اپنے خاص نیت کا اس میں فرق ہے کہ ہم نے اپنی نیت کے لیے ہم نے 2 جوڑے 4 جوڑے کپڑے خریدے، یا پھر اپنے استعمال کے لیے گاڑیاں 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں خرید لی، یا اپنے رہنے کے لیے 2-3 مکان خرید لیا، اپنے استعمال کے لیے ہم نے زمین خرید لی، اپنے پلاٹنگ کا سسٹم ہوتا ہے پلاٹنگ خرید لیا۔ تو یہ سب چیزیں اگر ہم نے اپنی ضرورت کے لیے خریدا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر انہی ضرورت اصلیہ کو اگر ہم نے کرائے پہ اٹھا دیا، کرائے پہ لگا دیا، ہم نے اپنی ضرورت کے لیے مکان تو خریدا تھا لیکن ہمارے پاس رہنے کے مکان الگ ہے اور یہ دوسرا مکان یوں ہی خالی پڑا تھا تو ہم نے اسے کرائے پر لگا دیا، تو ایسے وقت میں اس مکان کی مالیت پہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس مکان سے جو کرایہ آ رہا ہے اور اس کرائے پہ اگر سال گزر رہا ہے تو اس کرائے کے اوپر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے گاڑیاں لی اور آپ کی ضرورت سے علاوہ ہے اور اس سے آپ نے کرایہ حاصل کر رہے ہیں، آپ اس سے سواریاں لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، سواریوں کے کام لے رہے ہیں، تو ان کے انکم پہ آپ کے زکوٰۃ ادا کرنے ہوں گے۔ اسی طرح آپ نے کپڑا جو ضرورت اصلیہ کو لیے خریدا تھا اس پہ تو نہیں، لیکن آپ نے مارکیٹ سے خریدا کہ میں اپنے گھر لے جا رہا ہوں اپنی ضرورت کے لیے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہو، لیکن نیت یہ کر لی کہ اسے میں بیچوں گا تو یہ مال تجارت میں تبدیل ہو جائے گا اور پھر اس پہ زکوٰۃ آ جائے گا اس کی مالیت پہ۔ فرنیچر ہے، برتن ہے، یہ سب کے ویسے ہی حکم احکام ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے مکان یا گاڑیاں یا پلاٹنگ کا جو سسٹم چلتا ہے، جو زمین پراپرٹی ہوتی ہے، اس کو اگر آپ نے کرائے کے علاوہ اس نیت سے خریدا ہے کہ آج میں اسے خرید رہا ہوں اور آئندہ 1 سال 2 سال کے بعد جب اس کا ریٹ بڑھ جائے گا، اس کا بھاؤ اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں اسے فروخت کر دوں گا، اور آپ نے اسے خرید لیا اور اس پہ سال بھی گزر گیا تو اس پوری پراپرٹی یا اس پورے مکان کی قیمت یا اس پورے گاڑی کی قیمت جو موجودہ قیمت ہوگی، جو آپ نے خریدی وہ نہیں، جو موجودہ قیمت ہوگی، کیونکہ پراپرٹی جو پلاٹنگ اور زمین کا مسئلہ آتا ہے اس کی قیمت میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مکان جو آپ خریدتے ہیں جو اس میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے گاڑیاں خریدی ہیں اور نئی گاڑیاں خریدی بیچنے کی نیت سے تو کبھی اس میں بڑھتا بھی ہے کبھی گھٹتا بھی ہے۔ سیکنڈ ہینڈ آپ نے گاڑیاں خریدی تو کبھی آپ کو مال بڑھ کے بھی مل جاتا ہے کبھی گھٹ کے بھی مل جاتا ہے، تو جو اس مال کی مالیت ہے، جو اس مال کی قیمت ہے اور اس پہ سال گزر گیا ہو تو اس مال کی قیمت پہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے ہوں گے۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں جو ہماری ضرورت سے زائد ہے تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اولاً تو اپنے پاس ہم اپنی چیزوں کو محدود رکھیں، زیادہ اپنی ضرورت کو وسیع نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ضرورت چیزیں ہمارے لیے اس طرح کے عادی ہو جائے کہ ہم کسی نہ کسی وقت پھر جا کر ہم قرض دار بن جائیں اور قرض کے شکار ہو جائیں، کیونکہ جب آدمی کا شوق بڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ پکڑ بھی آ جائے، تو زیادہ لمبا شوق بھی نہ کریں، جو ضرورت کی چیزیں وہی اپنے پاس رکھیں، اور باقی اگر زیادہ ضرورت شوق ہے تو ایسا کریں کہ ان کو محدود کریں، ان شوق کو محدود کریں، کیونکہ ہم مومنوں کا شوق جو ہے اللہ کے یہاں جنت میں پورا کیا جائے گا۔ ہم اپنے شوق اپنی خواہش کو یہاں دبا کر رکھیں، ہر شوق دنیا میں پوری نہیں کی جائے گی، بلکہ یہاں تو اپنے زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہم پورا کریں۔ اللہ کی مرضی کے مطابق جب ہم کام کریں گے تو تب جا کے ہمارا شوق آخرت میں پورا کیا جائے گا۔
تو یہ چند باتیں تھیں کہ جو چیزیں اگر ہم نے اپنی ذات کے لیے خریدا پھر بعد میں ہم نے کرائے پہ اٹھا دیا تو اس کرائے کے اوپر حولان حول گزرنے کے بعد، سال مکمل ہونے کے بعد اس پہ زکوٰۃ لازم آئے گا، فرض ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مکان ہے، دکان ہے، پراپرٹی ہے، پلاٹنگ ہے، ان سب کے کو اگر آپ نے خریدا ہے اپنی ضرورت کے لیے اور فی الوقت آپ نے اسے کرائے پہ اٹھا رکھا ہے تو اس کے انکم پہ زکوٰۃ ہوگا۔ اور اگر آپ نے نیت یہ کی تھی کہ نہیں آئندہ چل کر میں اسے فروخت کروں گا اور پھر سال گزر گیا تو اس کی پوری مالیت پہ، جو موجودہ مالیت ہے اس پہ زکوٰۃ لازم آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، ایسے مسئلوں میں ہم اپنے قریب کے علماء سے روابط میں رہیں اور رابطہ کریں اور اپنے مال کی زکوٰۃ کو اچھی طریقے سے ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مال کی زکوٰۃ ادا تو کر رہے ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ خام رہ جائے، ادھورا رہ جائے۔ تو ان چیزوں کے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے قریب کے علماء سے رابطہ ضرور کریں تاکہ اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی مکمل طریقے سے ہم کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔